مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. مجھ سانسی اور بدکار اور کراب کا دربار بالیقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے. ہمارے عین سامنے حسین منظر ہے مسجد نبوی شریف کا، اور الٹے ہاتھ پر آپ کو جو احاطہ نظر آ رہا ہے وہ جنت البقیع شریف کا احاطہ ہے. کم و بیش 10,000 صحابہ کرام یہاں آرام فرما رہے ہیں. اور یہ جو گرین بورڈ، یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے، اس کے بورڈ کے بالکل پیچھے عین گنبد خضرا ہے. جیسے ہی ہماری گاڑی اب الٹے ہاتھ کی طرف ٹرن ہوگی تو آپ کو وہ حسین نظارہ نظر آنے والا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں مچلتی ہیں اور عشاق اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اس لمحے کو پانے کے لیے. اب آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز، وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گنبد سبز. قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں، قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں. ہم اپنے رہائش کے بالکل قریب سے قریب تر ہو جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں سے اس کارنر پر جو سب سے پہلی ہوٹل ہے انشاءاللہ ہماری رہائش وہیں ہے الحمدللہ. یہ کمرے کا اینڈ ہوا، اور یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. آیا کسی کو نظر گنبد خضرا؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ جو 4 دیواری ہے نا، اس کے اندر 70 شہیدان احد کے مزارات ہیں. بالخصوص ہم جہاں کھڑے ہو کر اس وقت سلام پیش کریں گے وہ حضرت سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش. ان تینوں کے مزارات الگ سے ہیں اور بالکل صحن کے وسط میں اسے گراؤنڈ کے. آپ کو پیچھے جو حسین منظر نظر آ رہا ہے جو رات میں بھی چمک رہا ہے، یہ سید الشہداء جس پہاڑ کے دامن میں ہے وہ پہاڑ ہے، اور اسی پہاڑ کو جبل احد کہتے ہیں. خالی میں جاؤں آئے نہ یہ خیال، پورا میرا کیجے مولا سوال، منگتا تمہارے در پر آیا شہاد، یا سید شہداء اللہ اللہ اللہ. اے رب کریم، اور آج تیرے محبوب کے محبوب چچا جان کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع مل رہا ہے. اللہ، یہ وہ چچا جان ہے کہ جن کے ایمان لانے کا واقعہ بھی یہ ہے کہ بس نبی نے کہہ دیا، نبی نے مسکرا کر دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، اور وجہ بھی یہی تھی کہ نبی خوش ہو جائیں. اللہ، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ، یہ کیسے جانثار تھے کہ جو نبی کے ایک ایک فرمان پر اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے. آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا ان کی چوکھٹ پر آ کر انہیں سلامی پیش کرتی ہے، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے. مولا، ہم بھی آ گئے ہیں، مولا ہم بھی آ گئے ہیں، اگرچہ اس لائق نہیں ہے، مولا ہمارا آنا قبول فرما لے. حاضر گدرے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. ہم یہاں اس وقت قطار میں بیٹھے ہیں. ابھی ایک نیا سسٹم متعارف ہوا ہے کہ ریاض الجنہ پر اگر آپ کو جانا ہے یا حاضری پیش کرنی ہے تو آپ کو ترتیب سے آنا ہوگا، اور اطراف کے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں جو
तरतीब से लाइन में आएगा और रियाजुल जन्ना और दीगर मुक़द्दस मकामात की बाकायदा परमिशन ली जाती है और परमिट मिलने के बाद बाकायदा नाम और पासपोर्ट नंबर के साथ, वीज़ा नंबर के साथ इजाज़त दी जाती है और फिर उसी इजाज़तनामे के साथ हमें दाखिल होना होता है। अगरचे थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आशिकों के लिए जो तड़प रहे हों, जो आना चाहते हों, जिनकी ख्वाहिश हो कि बस किसी तरह पहुँचें इन मुक़द्दस बारगाहों में, इन मुक़द्दस मकामात पर, तो उनके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं है, चाहे उन्हें घंटों यहाँ बैठना पड़े। अब हाज़री हम देते हैं। अब देखें, हमें जहाँ इंतज़ार गाह में बिठाया गया वो जगह भी कैसी प्यारी है। ये इंतज़ार भी बड़ा हसीन इंतज़ार है कि अब कुछ देर बाद आगे जाएंगे तो वो भी सरकार के कदमों में बैठने का मौका मिलेगा, फिर अंदर जाएंगे तो वो भी सरकार के दरबार की जानिब बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या शान है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके सोने तैयबा की, उनके सोने मदीने पाक की। अल्लाह का घर है चारों तरफ और दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सुभान अल्लाह। करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, तुम आंसू बहा के मांगो, तुम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। मस्जिद नबवी में खुशबुए पैगाम आती है, क्या अब भी मेरे रब का मुझ पर करम न होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफ़ा में। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, ये मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ये शहर मुस्तफ़ा है, ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। ये मस्जिद अरीश, वही जिसका हवाले से मैंने बस में बताया कि अरीश कहते हैं साहिबान को, शेड को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साहिबान था, खैमा था, वो इस जगह पर था। इस जगह को अरीश कहा। अरीश की वजह से इस जगह पर जो मस्जिद तामीर हुई उसे मस्जिद अरीश कह दिया। तो यूं मकाम बद्र में इस्लाम की अजमत बचाने को कफन बांधे थे असहाबे मुअज्जम 313। हमारे दीन और मजहब के निशान सब मिट चुके होते, न लहराते अगर मिल्लत का परचम 313। निसाब अज़्म व हिम्मत उनकी तर्ज़े जानिसारी है कि था मरना गवारा पर न थे खम 313। चलो चलो हज का ये दिन न गया, चलो चलो हज का ये दिन न गया। इसी काबे में है वो संगे अस्मत कि जिसको चूमते प्यारे मोहम्मद। हरम की जान है ये संगे अस्मत, मलक करते गए इस पर नाज बेहद। हमारा भी तअल्लुक़ है हरम से, हमारा शौक कहता है ये हमसे कि हम भी चूम ले जाकर वो पत्थर, यकीनन जाग उठेगा मुक़द्दर। चलो तुम भी मुक़द्दर आज़मा लो, चलो तुम भी मुक़द्दर आज़मा लो। उठो जल्दी करो ईमान वालो, चलो
حج کا یہ دن نہ گیا. نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. مینا کی جانب رواں دواں ہے لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. چڑھائی پر ہے تو تھوڑا سانس پھول رہا ہے. مینا شریف کے لیے الحمدللہ ہمارا قافلہ روانہ ہو چکا ہے. گرین بورڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جیسے ہی ہم انشاءاللہ کراس کریں گے ہم مینا کی حد میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ مینا کی بستی میں ہم پہنچ گئے. چلو چلو حج کا یہ دن آ گیا. دور دور تک آپ کو کیمپ ہی نظر آئیں گے. اب یہی ہے اس طرف کا منظر دیکھا ہم اس وقت برج پر ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ ہم خیریت سے مینا شریف کی مقدس وادی میں پہنچ گئے. قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا سدا شیر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا دینا یا مینا میں فجر ادا کرنے کے بعد الحمدللہ ہم عرفات کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں دور دور تک آپ کو حاجی نظر آئیں گے. جو تیرے گناہ کو صاف کرے یہ بٹی تیرے لیے یہ دھوپ نہیں چھتری کو ہٹا عرفات کی وادی میں ہوں کھڑا. عرفات کا منظر یہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم کر بخش دے ہر عاصی کو خدا بخش دے ہر حاجی کو خدا یا اللہ میری جھولی بھر دے. عرفات سے مزدلفہ کا راستہ ہے بالکل سناٹا ہے. ہم یہ 8-10 کے قریب افراد ہیں جو پیدل جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہ رات مزدلفہ میں گزارنا نصیب کرے. آمین. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو. ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو. اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا. رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. آمین. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں. چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی
ڈر گئے اور میں ہوں ربی صلی اللہ معافی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شیر مقام آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر دن کی رمی الحمدللہ ہم نے مغرب سے پہلے ادا کر لی ہے. یہ جمرات کی عمارت ہے. یہاں جمرات ہیں صغرا اوسط اور کبرا یعنی چھوٹا درمیانہ اور بڑا. آج تینوں شیطان کو کنکریاں مارنی تھی. آج رمی کا دوسرا دن ہے اور اس کے بہت قریب میں مسجد خیف ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے اس مسجد شریف کی برکتیں لیتے ہوئے ہم نماز ادا کرنے کے بعد پھر آگے اپنے خیمے کی جانب بڑھیں گے. یہ مسجد خیف کے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں مسجد خیف کا آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا. مسجد خیف تک ہم پہنچ گئے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں یہاں نماز مغرب ادا کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کے ارکان مکمل کر لیے، حج ادا کر لیا، اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے کبھی جنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں حج مبرور ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین. اور جب ہم پہنچے اپنے وطن تو ہمارے چہرے سے ایک ایسا نور ظاہر ہو رہا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہے کہ واقعی حاجی آیا ہے، واقعی حج کر کے آیا ہے. اللہ پاک ایسا کرم فرما دے. میں جو تڑپا طیبہ کی آس میں تھی تمنا قلب اداس میں، دیکھوں دیار حبیب میں تو نے مجھ کو طیبہ دکھا دیا. اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
کہ کبھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے یہاں سے گزرے ہوں گے، اور جب غار ہرا پہنچے اور کنٹینیوسلی غار ہرا آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سوچئے کیا ماحول ہوگا، اور یہی راستہ ہوگا کہ یہاں سے گزرتے ہوں گے، یہاں کبھی قدم رنجا ہوئے ہوں گے. تو آج ہم ان قدموں کی برکتیں حاصل کرنے، ان قدموں کی تلاش میں اتنی دور سے پاکستان سے مکہ پاک اور پھر مکہ پاک سے غار ہرا پہنچے، پھر غار ہرا سے نیچے سے 2500 فٹ کی بلندی پر اوپر چڑھ کر محنت مشقت کر کے اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان قدموں کے نشانوں کو تلاش کریں کہ جہاں برکتیں نازل ہوئی ہیں. آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. بجھنا چاہے بجھنا جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلا ہوں میں روزے سے، دل بر مضطرب قلب ہے، آنکھ ہے اس گھڑی عرض یہ ہے زباں پر کہ بار بار آقا بار آقا بار بار آؤں، 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 آقا بار بار آؤں. ایسا کرم بار بار ایسا کرم ہو میرے آقا، نگاہ کرم ہو. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، بہت شرمندہ سا آیا، بہت جرم اسیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضری تیرا گناہگار. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ ہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ ہاروں کو سلام. جبل نو نورو جبل سور اور ان کے غاروں پر درود، جبل سورو جبل نور اور ان کے غاروں پر درود، نور برساتے پہاڑوں کی ستاروں کو سلام. ہیرا تجھ کو دیکھا بڑا چین آیا، ہیرا تو نے چپ کے
میں سب کچھ بتایا، حرا تجھ میں آیا ہے، جو بھی ہے آیا کہ تو میرے آقا کے سجدوں کی جا ہے، فلک تیری چوٹی کو جھک جھک کے چومے کہ تو میرے آقا کے قدموں کی جا ہے۔ غار سور پر ہے، یہ آپ کو سامنے جو خوبصورت سا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ غار سور ہے۔ غار سور وہ غار تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 3 راتیں قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور ہجرت کے موقع پر یہ خوبصورت پہاڑ کو شرف اور سعادت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن میں آ کر اس کو شرف اور سعادت بخشا۔ آج پہنچے ہیں، مولا نصیب سے پہنچے ہیں، تیرے کرم سے پہنچے۔ مولا ہم قابل کہاں تھے، اس لائق کہاں تھے، اس جبل رحمت کی قربت میں آ کر دعائیں کرتے۔ مولا یہ سب تیرے کرم سے ممکن ہوا ہے۔ مولا بار بار یہ عزتیں ہم سب کا مقدر بنا، بار بار یہ حاضریاں ہم سب کو عطا فرما، عزتیں، سرخروئیاں، بلندیاں ہم سب کا مقدر بنا۔ اللہ یہ جلوے اب ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اللہ یہ جلوے اب ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اللہ بار بار یہاں آنا نصیب ہو جائے۔ اللہ تیرے در کی حاضری کا شرف تا دم مرگ ہمارے مقدر میں تحریر فرما۔ شہر طائف میں موجود ہے، یہ سطح سمندر سے کوئی تقریباً 5700 فٹ اوپر شہر طائف۔ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے عام موسم میں، گرمیوں کے دنوں کے علاوہ، تو لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں، چھٹیاں منانے آتے ہیں، لیکن ہماری خواہش اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم مقامات مقدسہ کی زیارت کریں۔ ہم اس وقت پیدل زیارتوں پر نکلے ہیں، اس کا بھی ایک سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو جانیں کہ جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو نسبت رہی ہے۔ باب عبدالعزیز سے اب انہوں نے ایسا ڈیزائن کیا ہے، یہ خانہ کعبہ آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ جب اپنی ہوٹل سے باہر آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، تو فوراً مین گیٹ سے آپ کو خانہ کعبہ کا نظارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم پہلی دفعہ انٹر ہوتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلی نظر پڑتے ہی ہم دعائیں کریں۔ تو پہلی نظر پڑتے ہی جب دعا ہوتی ہے اور یہاں آتے کے ساتھ ہی پہلی نظر پڑ جاتی ہے، تو جب کبھی کوئی نیا زائر آئے، حاجی آئے، تو اس کو آپ یہ بات ضرور بتائیں کہ جب آپ باب عبدالعزیز سے انٹر ہوں گے تو آپ کو فوراً خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے گا، لہٰذا نگاہیں نیچی کیے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ ہم اس وقت جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ حرم شریف کا مین دروازہ۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے علاقے سمجھاتا ہوں مکہ پاک۔ یہ جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں یہ باب فہد کے مینار ہیں۔ اس کے پیچھے 2 علاقے تھے، شامیہ اور شبے کا، اب وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، اب وہ پہاڑی بن گئی ہیں، وہاں پہ بس اسٹیشن بن گیا ہے یا ہوٹلیں بن گئی ہیں، تو اب وہ راستہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب مزید اس کو وہاں سے حرم ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، جسے باب عبداللہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک نیا پورشن ہے، حرم بھی ہے۔ 2013 سے یہ پروگریس شروع ہوئی اور اب 2022 تک 9 سالوں میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پروگریس وہاں ہو گئی ہے۔ جدہ کے ساحل پر ہیں، آپ تھوڑا سا نظارہ بھی دیکھیے، اور یہاں آتے ہیں تو وہ ناچ کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ 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 مدینہ۔ اس وقت ٹرین اسٹیشن پر ہیں اور الحمدللہ مدینہ پاک روانگی ہے۔ بدکار
اور کہا آپ کا دربار، بالیقین 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 مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے۔ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایسا گنبد والے منظور سنا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، مجھے جہاں کا میں شہر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری ہے نور خدا کرنا، جب وقت رضا آئے دیدار عطا کرنا۔ جورانہ کے مقام پر ہیں، یہاں ایک بزرگ کو 70 مرتبہ ایک رات میں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، بلکہ ہمیں اس لائق بنا دے، آمین۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا۔ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی۔